السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں انوار شجاعت کے ایک نئے سبق رسول اور نبی کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اور نبی کون ہوتے ہیں؟ جواب: رسول اور نبی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا وہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کیونکہ جو انسان ہے دنیا میں اگر سیدھی راہ سے بھٹک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں اور ان لوگوں تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ اور جو نبی ہوتے ہیں وہ معجزے بھی دکھاتے ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے، جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نکال دیا، اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ اس طریقے سے بہت سارے معجزے ہمارے نبی اور بہت سارے انبیاء کرام نے دکھائے۔ اور غیب کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ غیب کی باتیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، کون آدمی کہاں مرے گا، اور قیامت کب آئے گی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے، ہمیں جانکاری نہیں ہے، جنہیں غیب کی باتیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ان باتوں کا علم، غیب کی باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ اور جو نبی ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہر ایک گناہ سے نبی جو ہوتے ہیں پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 ہیں۔ ہر ایک نبی پر، ہر ایک رسول پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ ان انبیاء کرام کے اندر جو سب سے پہلے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے، ان کا نام حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ اور سب سے آخری نبی خاتم النبیین ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اور نبی کی جب بات چل رہی ہے تو کیا ہم ہندوؤں کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں ان کو بھی ہم نبی یا رسول کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، اس کو نبی کہنے کے لیے ہمیں قرآن مجید اور حدیث سے ثبوت چاہیے۔ اگر قرآن مجید اور حدیث سے جو چیز ثبوت ملتا ہے اسی چیز کو ہم مانتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ ہندوؤں کے پیشواؤں کو نبی کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، تو اس چیز کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے ہم ہندوؤں کے پیشواؤں کو نبی نہیں کہہ سکتے۔